بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے برڈز کو سردیوں میں کون سی غذا کا استعمال کروائیں اور کس طرح سے ہم انہیں تندرست رکھ سکتے ہیں، اور ایک دن کے چوزے کو سردیوں میں پالنے کے مکمل طریقہ کار شیئر کیے جائیں گے۔ ہم کس طرح سے ایک دن کا چوزا پال سکتے ہیں اور ایسی کون سی احتیاطیں ہیں جن سے ہم کامیاب فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سی دوا یا کون سے گھریلو نسخے کو سردی میں استعمال کروا کر ہم ڈے اولڈ چکس سے لے کر بڑے مرغے آسانی سے پال سکتے ہیں، اور انڈوں کی تعداد میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر آپ سے تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ اگر مکمل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ایک ترتیب سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سردیوں میں کون سی غذا استعمال کروانی چاہیے۔ تو اگر آپ چھوٹے پیمانے پر فارمنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو فیڈ آپ استعمال کروا رہے ہیں اس میں گندم کا دلیا شامل کریں گے، کیونکہ گندم کا دلیا طاقت بھی اور اس میں نشاستہ بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر چنے یا چنے کی دال کا دلیا بنا کر شامل کریں گے۔ اس میں بھرپور مقدار میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جن سے پرندوں کا امیون سسٹم بہت بہتر ہوتا ہے، اور اس میں موجود آئلی اجزاء اور اس کے گرم مزاج ہونے کی وجہ سے پرندوں میں طاقت کے ساتھ ساتھ سردی سے بھی پرندے محفوظ رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مکی کا دلیا یا مکی شامل کریں گے۔ ان سب اجزاء کی مقدار میں آگے بتاتا ہوں کہ کتنی مقدار میں یہ سب اجزاء شامل کریں گے۔ مکی میں نشاستہ آئل اور دیگر ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جنہیں اپنے پرندوں کی اچھی گروتھ اور بہتر امیونٹی کے لیے اور سردی سے بچانے کے لیے استعمال کروانا ہے۔ ان کو آپ سردی میں استعمال کروائیں، یہ ایک بہت ضروری عمل ہے۔ چوتھے نمبر پر باجرہ۔ ناظرین، باجرہ قدیم زمانہ سے پولٹری برڈز میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں بہترین گروتھ اور اچھی پروڈکشن والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر سرسوں کے بیج۔ سرسوں کے بیجوں میں آئل وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تیل نکلوایا جاتا ہے تو باقی جو فضلہ بچ جاتا ہے اسے کھل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بنولا کھل کو پرندوں کے علاوہ بڑے جانوروں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ سردی میں ان کی اچھی گروتھ اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ بلکہ ڈائریکٹ سرسوں کے بیجوں کا استعمال کروائیں گے تاکہ ہمارے پرندوں میں اس کے مکمل اجزاء کے فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اب انہیں کیسے استعمال کروائیں گے؟ یہ سب اجزاء کو استعمال کرانے کا مکمل طریقہ کار بغور سمجھ لیں کہ کس طرح سے ہم ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ پہلا طریقہ یوں ہوگا کہ یہ سب بتائے جانے والے اجزاء کا دلیا بنا لینا ہے، اور صبح اور شام کو 1 کلو خوراک میں 250 گرام یہ دلیا شامل کر کے پرندوں کو کھلانا ہے۔ اور اگر اسے آپ مسلسل خوراک میں اپنے پرندوں میں استعمال کرواتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہوگی۔ یہ ایک بہترین فوڈ سپلیمنٹ تیار ہے۔ اس سے پرندے سردی میں اچھی گروتھ کریں گے، اور وہ مرغی جو انڈے نہ دے رہی ہو اس خوراک کے استعمال سے روزانہ انڈے دے گی۔ ناظرین، فارمنگ کا سردی میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ سردی میں فارمر حضرات کو نقصان کا سامنا ہوتا ہے، اور جتنی مقدار میں ایک فارمر میڈیسن کا استعمال کرواتا ہے اس سے بہت کم اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ پرندوں میں اچھی خوراک پر کرے تو انشاءاللہ 50% اسے اچھا منافع حاصل ہوگا، اور اس خوراک کو کھلانے سے 50% بچت بھی ہوگی۔ ہماری فارمنگ میں ہم خوراک پر بہت کم توجہ دیتے ہیں اور میڈیسن پر بہت زیادہ۔ یہی اخراجات اگر ہم اپنے پرندوں کو اچھی خوراک پر کریں تو اس سے ہمارے اضافی اخراجات میں واضح کمی آئے گی اور پیداوار بھی بہت بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس خوراک کو اپنے انڈوں والی مرغیوں میں استعمال کروانی ہو انڈوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے، تو اس میں آپ انڈوں کے چھلکے کا پاؤڈر بنا کر شامل کر لینا ہے، اور اسے اپنی مرغیوں کو صبح اور شام کی خوراک میں کھلانا ہے۔ اسے آپ ڈائریکٹ بھی کھلا سکتے ہیں یا فیڈ میں ملا کر بھی۔ اب ان اجزاء کی مقدار کو بغور سمجھ لیں کہ کس طرح اور کتنی مقدار میں ان اجزاء کو شامل کریں گے۔ یہ سب سے پہلے گندم 2 کلو، چنے یا چنے کا دلیا 1 کلو، مکی یا مکی کا دلیا 2 کلو، باجرہ 1 کلو کی مقدار میں ثابت یا دلیا، وزن 1 کلو ہو، سرسوں کے بیج ½ کلو۔ یہ 5 اجزاء یا تو اکٹھے ملا کر ان کا دلیا بنا لیں یا پھر الگ الگ
دلیا بنا کر ملا لیں۔ یہ مقدار میں نے کم سے کم بتائی ہے، اس حساب سے اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو وزن میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا اگر کم مقدار میں بنانی ہو تو وزن میں کمی کر سکتے ہیں۔ اب اسے دو طریقہ کار سے پرندوں میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اسے فیڈ میں ملا لیں اور پرندوں کو کھلائیں گے۔ اس کے لیے فیڈ میں 1 کلو گرام میں 250 گرام اس خوراک کو ملا کر کھلائیں گے۔ اگر 4 کلو فیڈ میں ملانی ہو تو 4 کلو فیڈ میں 1 کلو گرام یہ خوراک ملا کر دیں گے۔ کم ملانی چاہیں یا زیادہ، تناسب 4:1 کا رکھیں گے۔ اور دوسرا طریقہ کار یوں ہوگا کہ آپ صبح اور دوپہر کو فیڈ استعمال کروائیں گے اور رات کو اس خوراک کو پرندوں کو کھلانا ہے۔ اگر اسے انڈے والی مرغیوں میں اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے دیں گے تو اس میں انڈوں کے چھلکے کا اضافہ کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ انڈوں کے چھلکے کا پاؤڈر 500 گرام فی 4 کلو فیڈ میں ملا کر رکھ لیں اور اپنی مرغیوں کو حسب ضرورت خوراک کے طور پر کھلائیں گے۔ اس سے آپ کی مرغیاں بلا ناغہ انڈا دیں گی اور سردی سے بھی محفوظ رہیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ دوسرے نسخے پر، کہ اس نسخہ میں ہم نے کیا استعمال کرنا ہے۔ اس میں ہم آپ کو 2 ایسے طریقے بتائیں گے جن کو استعمال کروا کر مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ نے روغن زیتون اور روغن بادام کو ہم وزن ملا لینا ہے اور اسے پانی یا خوراک میں شامل کر کے پرندوں کو استعمال کروانا ہے۔ اگر پانی میں دیں گے تو شام کے نیم گرم پانی میں آدھا چمچ چائے والا فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر دیں گے، روزانہ 1 بار اور مسلسل 1 ماہ تک۔ دوسرا طریقہ خوراک میں ملا کر دینا ہے۔ اس کے لیے 1 چمچ چائے والا فی 1 کلو گرام خوراک میں اچھی طرح ملا کر شام کی خوراک میں دینا ہے۔ اسی حساب سے 20 دن سے 1 ماہ تک، اور اگر ڈراپر کی مدد سے دینا چاہیں تو 2 قطرہ ہر پرندے کو پلانا ہے رات کو روزانہ 1 ماہ تک۔ اس سے گروتھ اچھی ہوگی، وزن اور انڈوں میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ فش لیور آئل 100 گرام، روغن دار چینی 30 گرام کسی ڈراپر میں ملا لینا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ فش لیور آئل 100 ml اور روغن دار چینی جو ہے وہ 30 ml، یہ دونوں چیزوں کو آپ نے کسی ڈراپر میں ملا لینا ہے اور پہلے بیان کردہ طریقہ اور وقت اور دنوں کے حساب سے دیں گے۔ ناظرین، یہ سب نسخے پرندوں کے لیے سردیوں میں کسی آب حیات سے کم نہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نسخہ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اس سے نہ تو پرندوں میں کوئی بیماری آئے گی اور نہ ہی انہیں سردی متاثر کرے گی، اور انڈوں کی پیداوار میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جو ڈے اولڈ چکس ہیں ان کی مینجمنٹ کی، اور سردیوں میں ہم ان کو کس طرح سے پال سکتے ہیں کہ ان کی مرٹیلٹی بھی نہ ہو اور ان کی گروتھ بھی اچھی رہے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آپ نے جب بھی 1 دن کا چوزا لینا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس بروڈر ہونا چاہیے، جس میں آپ ایک مخصوص ٹمپریچر سے، اگر سردیاں ہیں تو 35 ڈگری گریڈ جو ٹمپریچر ہے وہ بروڈر کے اندرونی حصے کا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جو چھوٹے چکس ہیں ان کو سردی نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ انہیں پانی آپ نے نیم گرم پلانا ہے۔ تیسرے نمبر پر ویکسین کے شیڈول پر عمل کریں گے، اور مہینے میں 1 دفعہ ہلکی سی فلشنگ بھی آپ نے کروانی ہے۔ ان کو ملٹی وٹامن کی بجائے آپ ان کو یہ جو میں نے اینڈ پہ لاسٹ پہ یہ روغن والا جو فارمولا آپ کو بتایا ہے، اگر آپ یہ استعمال کروائیں گے تو سردیوں میں یہ ملٹی وٹامن سے بہترین کام کرے گا۔ یا پھر آپ فش لیور آئل جو ہے وہ اس کے ایک ڈراپر ہلکا سا وہ چھوٹے چوزوں میں آپ نے روزانہ ایک دفعہ پلانا ہے، اور 1 دن چھوڑ کر آپ انہیں پلا سکتے ہیں۔ آپ کے چکس جو ڈے اولڈ چکس ہیں وہ کیوں مر جاتے ہیں، ان میں مرٹیلٹی کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو آپ ان کو آپ جو فیڈ کھلاتے ہیں اس کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، پانی کے مسائل سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کا جو ٹمپریچر ہے، جتنے ٹمپریچر کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اتنا ٹمپریچر انہیں اویلیبل نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے۔ ٹمپریچر کم ہونے سے جب سردی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو چھوٹے جو چکس ہیں، ڈے اولڈ چکس ہیں، ان کی مرٹیلٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ نے ڈے اولڈ چکس کو پالنا ہے تو سب سے اہم کام جو ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹمپریچر ہے، جس جگہ پر بھی آپ نے ان کو رکھنا ہے، ان کا ٹمپریچر آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ اس ٹمپریچر کے برقرار رکھنے کو بروڈنگ پروسیس کہتے ہیں۔ یہ جو بروڈنگ پروسیس ہے یہ آپ نے تقریباً مسلسل 2 سے 3 ماہ تک یہ آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ ہاں، یہ کرنا ہے کہ جیسے جیسے چکس بڑے ہوتے جائیں گے
اسی حساب سے ٹمپریچر جو ہے وہ آپ نے کم کرتے جانا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، میرے چینل پر پڑی ہے کہ ایک دن کے چوزے کو کیسے پالیں۔ اس میں نے آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر اس میں بھی آپ کو کچھ کمی محسوس ہو یا سمجھ نہ آئے تو آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، چھوٹے چکس کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے، مگر بروڈنگ پروسیس جو ہے اس پر لازمی عمل کریں اور ویکسین کے شیڈول پر جو ہے وہ لازمی عمل کریں، تاکہ آپ کے جو چھوٹے چکس ہیں ان کی اچھی گروتھ ہو سکے اور بہتر نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان میں مرٹیلٹی بھی کم ہوگی۔ اور اگر مزید آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو مزید چھوٹے چوزے پالنے مشکل لگ رہے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہم سے مزید مشورہ لے سکتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ مشورہ لینا چاہیں تو صبح 9 بجے سے شام 8 بجے سے پہلے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم آپ رات گئے تک ہمیں میسج نہ کیا کریں یا واٹس ایپ نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے دوست ہیں جو ہمیں رات کو 2 ڈھائی بجے 3 بجے بھی میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے تو ہمارا یہ مسئلہ حل کریں۔ تو براہ کرم جواب ہم ان کو بھی دیتے ہیں، رپلائی ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ چینل پر آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں تک اچھی انفارمیشن پہنچائیں اور فارمنگ کے اچھے طریقہ کار اور ایسے نسخہ جات بتائیں جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو مزید آپ کو بھی چاہیے کہ ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں، لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارمنگ۔ السلام علیکم۔